بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MGT 111 کا لیکچر نمبر 18 ہے۔ پلاننگ، منصوبہ بندی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ پلاننگ ایک آرگنائزیشن کا انتہائی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایک آرگنائزیشن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ فرینچ ورڈ پریون سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے لک اہیڈ، یعنی مستقبل میں دیکھنا۔ آپ نے مستقبل میں جو ٹارگٹ رکھے ہیں اس کے لیے آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں، آپ اس کے لیے عمل طے کرتے ہیں، اسکیم تیار کرتے ہیں۔ تو فبنر اور پریسٹس نے پلاننگ کی ڈیفینیشن اس طرح کی ہے: اے ریشنل پروسیس کریکٹرائزڈ آف آل ہیومن بیہیویئر، کہ پلاننگ ایک ریشنل پروسیس ہے اور ایک مقصد کے اچیو کرنے کے لیے تمام ہیومن بیہیویئر کو یوز کیا جاتا ہے، جیسا کہ انسان کے اندر وہ جذبہ ہے، پیشن ہے ایک کام کرنے کا، تھنکنگ ایبلٹی ہے، تو یہ تمام جو ہیومن بیہیویئر ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک مقصد اچیو کرنے کے لیے، اس کو پلاننگ کہا جاتا ہے۔ ڈیمک کے مطابق پلاننگ ایک آرگنائزڈ اٹیمپٹ ہے، ایک منظم کوشش ہے ٹو اینٹیسپیٹ، کہ آپ جائزہ لیں، ٹو اینٹیسپیٹ، آپ پہلے سے جائزہ لے، ایک اندازہ لگا لے، اینڈ ٹو میک ریشنل ارینجمنٹ فار ڈیلنگ وتھ فیوچر پرابلمس، آپ سے پہلے اینٹیسپیٹ کریں کہ ہمارے پاس فیوچر میں کون سے پرابلمس ہوں گے، اور ان فیوچر پرابلمس کو پہلے ہی سے آپ اس کو ڈیل کرنے کے لیے ریشنل ارینجمنٹ کریں اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ سائمن اسمتھ برگ اور وکٹر اے تھامسن نے پلاننگ کی ڈیفینیشن اس طرح کی ہے: پلاننگ وہ ایکٹیویٹی ہے دیٹ کنسرن اٹ سیلف وتھ پروپوزل فار فیوچر، جو کہ فیوچر کے اسکیم سے تعلق رکھتا ہے کہ فیوچر میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایویلویشن آف الٹرنیٹو پروپوزل، آپ کے پاس جو الٹرنیٹو پروپوزل ہے، اسکیم ہے، ان کا جائزہ لینا۔ تھرڈ، اینڈ ود میتھڈ بائی وچ دیز پروپوزل میں بی اچیوڈ، اور ان طریقوں سے یہ تعلق رکھتا ہے جس کی مدد سے ہم ان گولز کو، ان پروپوزلز کو اچیو کریں گے۔ تو پلاننگ کی مختصر ڈیفینیشن یہ ہے: فیوچر کورس آف ایکشن، یہ ہم ایڈوانس میں طے کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سو اٹ از ڈیفائنڈ ایز فیوچر کورس آف ایکشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہم گولز کے اچیو کرنے کے لیے ریسورسز کو مینیج کرتے ہیں، اور وہ مقاصد جو کہ فیوچر میں ہے، 1 سال بعد، 2 سال بعد، جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، آج ہم اس کے لیے وہ اسکیم تیار کرتے ہیں، اس کو پلاننگ کہا جاتا ہے۔ سو ان آل ڈیفینیشن آف پلاننگ دیر از ون کامن ایلیمنٹ، یعنی فیوچر کورس آف ایکشن۔ لیولز آف پلاننگ مختلف لیول پہ کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے پلاننگ کے جو سائز ہے اور میگنیچیوڈ ہے وہ ڈیفرینٹ ہے۔ اگر ہم کنٹری لیول کے لیے جب پلاننگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نیشنل لیول پلاننگ کرتے ہیں۔ پروونشل لیول از میڈ ایٹ دا پروونشل لیول، آرگنائزیشن لیول از میڈ ایٹ دا آرگنائزیشن لیول، ڈپارٹمنٹ لیول از میڈ آف ڈپارٹمنٹ لیول، یعنی ہر شخص اگر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے پلاننگ بناتا ہے، اگر وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے تو وہ نیشنل لیول پہ پلاننگ کرتا ہے، پروونشل لیول پہ۔ اگر ایک شخص وہ اپنی ذات کے لیے، وہ کسی جاب سے ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ اپنے لیے پرسنل لیول پہ وہ پلاننگ کرتا ہے۔ سو 4 میجر اسپیکٹ آف پلاننگ کے 4 اسپیکٹس ہیں۔ نمبر 1، اٹس کنٹریبیوشن ٹو پرپز اینڈ آبجیکٹیو، ہر پلان کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ آرگنائزیشن کے مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو۔ آپ پلاننگ اس لیے کریں تاکہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو حاصل کیا جا سکے۔ سو یہ ہم آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ سو اس کا پہلا اسپیکٹ ہے دا کنٹریبیوشن آف پلان ٹو پرپز اینڈ آبجیکٹیو۔ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے دا امپورٹنس آف پلاننگ ٹو دا مینیجریل ٹاسک، یعنی مینیجریل ٹاسک سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے۔ مینیجریل ٹاسک کیا ہے آرگنائزیشن میں؟ آرگنائزنگ ہے، اسٹافنگ ہے، لیڈنگ ہے، موٹیویٹنگ ہے، کنٹرولنگ ہے، بجٹنگ ہے، ایوالویٹنگ ہے۔ ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے، ان تمام ایکٹیویٹیز کو سر انجام دینے سے پہلے ایک مینیجر وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ اسٹاف کو کس طرح اس کی ریکروٹمنٹ کرتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، اس کے لیے بجٹ کیسے تیار کیا جائے، یہ تمام چیزیں وہ سب سے پہلے اس کے لیے منصوبہ بناتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے پلان از فاؤنڈیشن آف مینجمنٹ، یہاں پہ دیکھ لیں وٹ کائنڈ آف آرگنائزیشن اسٹرکچر ٹو ہیو آرگنائزنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیا یہاں پہ سینٹرلائزیشن ہونا چاہیے، ڈی سینٹرلائزیشن۔ اچھا، یہاں پہ ہم ڈپارٹمنٹلائزیشن کریں گے، بائی کسٹمر کریں گے، بائی جیوگرافی کریں گے،
بائی فنکشن کریں گے، مختلف بائی ٹائم کریں گے، تو یہ تمام چیزیں وہ سب سے پہلے اس کے لیے منصوبہ بناتے ہیں۔ اچھا، وٹ کائنڈ آف پیپل وی نیڈ اینڈ وین، ہمیں کس قسم کے لوگ چاہیے، ان کے پاس کیا اسکل ہونا چاہیے، یہ بھی سب سے پہلے وہ جو مینیجر ہوتا ہے، مینجمنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو منصوبہ بناتے ہیں اس کے لیے۔ اچھا، ہاؤ موسٹ افیکٹولی ٹو لیڈ، یعنی ہمارے پاس کون سے افراد ہونے چاہیے، لیڈرشپ کیسے ہونی چاہیے۔ بائی ڈیولپنگ اسٹینڈرڈ آف ورک کنٹرول، ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ آف ورک ہے یا اسٹینڈرڈ آف کنٹرول ہے، منیٹرنگ ہے، وہ کس قسم کی ہونی چاہیے، تمام چیزیں یہ آرگنائزیشن میں اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے ہم ایک منصوبہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پھر اس منصوبے پہ عمل کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن آپ پلان کرتے ہیں۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل، اور آپ نے ایک منصوبہ بنایا کہ میں آئندہ سیمسٹر میں فار ایگزامپل 85% مارکس لوں گا، تو اور اس کے لیے آپ یہ منصوبہ بنا لیں، یہ اسکیم بنا لیں، فیوچر کورس آف ایکشن کہ میں ڈیلی 4 گھنٹے اسٹڈی کروں گا۔ تو جب آپ نے یہ پلان بنایا، اس کو آپ امپلیمنٹ کر رہے، تو اس کے بعد آپ کے پاس جو رزلٹ آئے تو آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے پلان کو رزلٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کا رزلٹ 85% آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نو ڈیویشن ہے، آپ نے اپنے منصوبے پہ صحیح طریقے سے عمل کیا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کے پاس رزلٹ کم آیا، 75% آئے، 60% آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیویشن ہے، تو آپ کریکٹیو ایکشن کریں گے، اور امپلیمنٹیشن آپ پلان میں جو خامی آتی اور آپ اس کو دور کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم کنٹرولنگ کس طرح کریں گے کہ ہمارے پاس جو رزلٹ آیا ہے اس کو ہم پلان کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، اور اگر امپلیمنٹیشن میں کچھ خامیاں ہو یا پلاننگ میں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم کریکٹیو ایکشن کہتے ہیں۔ اچھا، تیسرا اس کا اسپیکٹ ہے پرویسیونیس، یعنی پلاننگ تمام مینیجرز کا یہ فنکشن ہے۔ مینیجر خواہ وہ کسی بھی لیول پہ ہو، ٹاپ مینجمنٹ پہ ہو، مڈل لیول پہ ہو یا باٹم پہ، ہر لیول پہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ پلاننگ کرتی ہے۔ سو آل مینیجرز پلان فرام چیف ایگزیکٹو ٹو دا فرسٹ لیول سپروائزر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تیسرا جو اسپیکٹ ہے وہ پرویسیونیس ہے، یعنی یہ آرگنائزیشن میں ہر لیول پہ پلاننگ کی جاتی ہے۔ اچھا، دا ایفیشنسی اور افیکٹونیس آف پلان، ایک پلان تب ایفیشینٹ ہوگا جب وہ اپنے مقاصد کو اچیو کرے ود منیمم کاسٹ، یعنی تھوڑے سے ریسورسز میں، تھوڑے سے خرچ میں آپ آرگنائزیشن کے مقاصد کو اچیو کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پلان یہ ایفیشینٹ پلان تھا۔ فار ایگزامپل، اگر کاسٹ از ہائر دین دا بینیفٹ، دا پلان از سیڈ ٹو بی ان ایفیشینٹ۔ اگر آپ نے پلان بنایا اور اس پلان کی مدد سے آپ نے آؤٹ پٹ حاصل کیا، رزلٹ حاصل کیا، لیکن اس پہ بہت زیادہ خرچہ آیا، اس کا فائدہ کم تھا اور اس پہ کاسٹ بہت زیادہ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلان ان ایفیشینٹ تھا۔ اچھا، افیکٹونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گولز کو اچیو کریں جو آپ نے پلان میں سیٹ کیے ہیں۔ اگر آپ نے پلان میں جو آبجیکٹیو رکھے وہ آپ نے حاصل کیے، یہ افیکٹونیس ہے۔ اس میں ہم کاسٹ کی بات نہیں کرتے، لیکن ایفیشنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم منیمم ریسورسز میں، منیمم کاسٹ میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کریں۔ ٹائپس آف پلان، پلان کے کئی اقسام ہیں۔ فیوچر کورس آف ایکشن ہے، اینڈ دیز آر ویریڈ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم پیریڈ، ٹائم فریم کے مطابق اس میں ویریشن ہے، کئی اقسام ہے۔ نمبر 1، پرپز، دا مشن اور پرپز آئیڈینٹیفائز دا بیسک ٹاسک آف دا آرگنائزیشن۔ پرپز کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن کا بنیادی ٹاسک کیا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے۔ ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک پرپز اور مشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسکول لے لے، اسکول کا جو پرپز ہے اور جو مشن ہے، اٹ ایجوکیٹ چائلڈ، اس کا مقصد ہے بچوں کو تعلیم دینا۔ اسی طرح اگر ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی مشن یا پرپز کی بات کریں تو اس کا کام ہے ہائی ویز کو ڈیزائن کرنا، اس کی تعمیر کرنا اور اس کو آپریٹ کرنا۔ اسی طرح عدالت کا جو پرپز ہے وہ قانون کی تشریح ہے اور انصاف پرووائڈ کرنا۔ تو ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو پلاننگ کا پہلا ٹائپ ہے پرپز۔ دوسرا ہے آبجیکٹو یا گولز۔ آبجیکٹو یا گول وہ مقاصد ہے جس کے لیے ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو یہ جو گول ہے، آبجیکٹو ہے، یہ پلاننگ کا جو اینڈ پوائنٹ نہیں، منزل مقصود نہیں، صرف اس کا نہیں، بلکہ ہم کنٹرولنگ، لیڈنگ، اسٹاپنگ، آرگنائزنگ، یہ تمام کی ایکٹیویٹیز اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم آبجیکٹیوز کو اچیو کریں۔
اچھا، پھر یہ بات نوٹ کریں کہ آرگنائزیشن کا اپنا آبجیکٹیو ہوتا ہے اور ڈپارٹمنٹ کا بھی آبجیکٹیو ہوتا ہے، لیکن یہ بات نوٹ کریں کہ آرگنائزیشن کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے اور ڈپارٹمنٹ کا اسپیسیفک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آرگنائزیشن ہے اور اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ پرافٹ کما لے اور وہ ٹیلی ویژن سیٹ پروڈیوس کرے، لیکن اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے آبجیکٹیو رکھا اسپیسیفک آبجیکٹیو کہ ہم اس سال 2000 ٹیلی ویژن پروڈیوس کریں گے، تو یہ اس کا اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن کا بھی آبجیکٹیو ہوتا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ کا بھی آبجیکٹیو ہوتا ہے، تو ڈپارٹمنٹ کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے۔ اچھا، اسٹریٹجی کا مطلب ہے گرینڈ پلان۔ اسٹریٹجی یہ اپنے اپوننٹ کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مخالف ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، اس کو دیکھ کر آپ اپنی پالیسی بناتے ہیں، اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ تو اسٹریٹجی میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ لانگ ٹرم پلان آف این آرگنائزیشن ہے، ایک آرگنائزیشن کا طویل المیعاد منصوبہ ہے، لانگ ٹرم پلان ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے فیوچر میں، ہم اپنے مقاصد کو کس طرح حاصل کریں گے، اینڈ فالوئنگ کورس آف ایکشن۔ تھرڈ، اینڈ ایلوکیشن آف ریسورسز نیسیسری ٹو اچیو دا گولس، اور اس میں ہم ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنی ریسورسز کو ہم استعمال کریں گے اپنے مقاصد کو حصول کرنے کے لیے۔ تو اسٹریٹجی میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ لانگ ٹرم پلان آف این آرگنائزیشن ہے۔ دوسرا، اس میں ہم کورس آف ایکشن کو فالو کرتے ہیں۔ تھرڈ، ہم ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتے ہیں ایڈوانس میں۔ 4، پالیسی ہے۔ پالیسی ایک براڈر اسٹیٹمنٹ ہے، جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، جو کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو گائیڈ کرتا ہے، اسی کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو تمام پالیسی اسٹیٹ میں نہیں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ پالیسی مینیجرز کے ایکشن سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو مینیجر جو کچھ کرتا ہے یہ اس کا پالیسی ہے۔ تو پالیسی کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، an area policy define an area within which decision is to be made and ensure that the decision will be consistent with and contribute to objectives۔ پالیسی وہ ایریا ڈیفائن کرتا ہے جس میں ہم ڈیسیجن لیتے ہیں اور یہ انشور کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن ہم نے لیے ہیں اسی کی مدد سے ہم آبجیکٹیوز کو ایچیو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک براڈر سینس میں ہے۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ کا ایک پالیسی ہے، پالیسی آف پرائیویٹائزیشن۔ تو اس میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے کہ ہم آرگنائزیشن جو گورنمنٹ ہے، نیشنلائز انسٹیٹیوشنز ہے، اس کو ہم پرائیویٹائز کریں گے، اس کو ہم یعنی جو نیشنل ایسیٹ ہے یہ اس کو ہم پہ روک کر رہے ہیں اور اس ادارے کو ہم پرائیویٹائز کریں گے۔ اچھا، پروسیجر کیا ہے؟ پروسیجر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کو کس طرح کریں گے۔ دیز آر گائیڈ ٹو ایکشن۔ یہ مثال کے طور پر آپ جب ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ پروسیجر یوز کرتے ہیں، آپ ایک فارم فل کرتے ہیں، وہاں پہ اپنا تصویر لگاتے ہیں، دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو اٹیچ کرتے ہیں اور آپ فی جمع کرتے ہیں، یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ تو پروسیجر آر پلان دیٹ اسٹیبلش اے ریکوائرڈ میتھڈ آف ہینڈلنگ فیوچر ایکٹیویٹیز، کی فیوچر ایکٹیویٹیز کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے۔ تو یہ دے آر گائیڈس ٹو ایکشن، یہ آپ کے ایکشن کو گائیڈ کرتا ہے۔ رادر دین ٹو تھنکنگ، اس میں ہم سوچتے نہیں، بس آلریڈی ہمارے پاس ایک پروسیجر موجود ہے، ایک طریقہ کار موجود ہے، اس طریقہ کار کے مطابق ہم اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پروسیجر آف میکنگ آ پاسپورٹ بنانے کا ایک پروسیجر ہے۔ اسی طرح ہاؤ پولیس شوڈ چالان اے ٹریفک وائلیٹر، جو شخص ٹریفک کو جو وائلیٹر ہو اس کو پولیس کس طرح چالان کرتی ہے۔ رولز کیا ہے؟ رولز ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا ایکشن کرنا چاہیے اور کون سا ایکشن نہیں کرنا چاہیے۔ الاؤنگ نو ڈسکریشن، اس میں ہم ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایکشنز کو رولز آر ان لائک پروسیجر ان دیٹ دے گائیڈ ایکشن ود آؤٹ اسپیسیفائنگ ٹائم سیکوینس۔ ان فیکٹ اے پروسیجر از پارٹ آف رول، اے رول میں اور may ناٹ بی پارٹ آف پروسیجر۔ یہ بات نوٹ کرے کہ پروسیجر رول کا حصہ ہے، لیکن رول وہ پروسیجر کا حصہ ہو بھی سکتا ہے یا نہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رول جنرل ہے، براڈ ہے، اور پروسیجر اسپیسیفک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ٹریفک رول ہے، پینشن رولز ہے، تو ان رولز کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، جبکہ پروسیجر میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کس طرح کریں گے۔